السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل ابواب چل رہے تھے بیر معونہ اور رجیع سے متعلق۔ ان کے بعد یہ باب غزوۃ الخندق وہی الاحزاب، غزوہ خندق کے بیان میں ہے یہ باب، اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ غزوہ خندق اس لیے کہ مسلمانوں نے دفاع کیا اپنے شہر مدینہ طیبہ کا خندق کھود کر۔ اور غزوہ احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کہا جاتا ہے جماعت کو، لشکر کو۔ تو مختلف جماعتیں، مختلف لشکر آئے مدینہ پر حملہ آور بن کر، اس لیے دو نام ہیں، اور دونوں ناموں کو ترجمۃ الباب میں ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے پہلے گزرا بنو نذیر، یہودیوں کا قبیلہ، مدینہ طیبہ سے نکال دیا۔ پہلے تو نکالا یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع کو، پھر اس کے بعد بنو نذیر کو، اور بنو نذیر نے مدینہ طیبہ چھوڑ دیا، مختلف جگہوں میں جا کر پناہ لی، خیبر میں جا کر زیادہ آباد ہوئے،
ان کے سردار سلام ابن ابی الحقیق، حیی ابن اخطب، کنانہ ابن ربیع، اور یہ بڑے بڑے سردار تھے ان کے. انہوں نے خیبر میں جا کر سکونت اختیار کی اور خیبر سے مکہ کے سرداروں کے ساتھ رابطہ کیا. ابو سفیان کے پاس آئے اور انہیں جنگ کے اوپر اکسایا کہ تمہارا اثر رسوخ ہے، ہم تمہارے ساتھ، اور پیسے جتنے خرچ ہوں گے ہم دیں گے، اور تمام قبائل کو منظم کرو اور سب اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ کرو. ان کے اس آنے اور کفار کے ساتھ سازش کرنے کا کچھ تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے. سورہ نساء کی آیت ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا، کافروں سے کہا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. آگے فرمایا اللہ نے اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. تو یہودیوں کو جب اطمینان ہو گیا اور معاہدہ ہو چکا تو قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے اور قبیلہ غطفان کے سرداروں سے یہ کہا کہ خیبر کی 1 سال کی پیداوار ہم تمہیں دیں گے. دوسری روایت کے اندر آیا نصف پیداوار ہم دیں گے. تو آدھی یا نصف جتنی بھی پیداوار اس کے اوپر بنو غطفان کو تیار کیا اور قبیلہ بنو غطفان کا سردار عیینہ ابن حصن اس نے یہ معاہدہ کر لیا. اب یہ لوگ منظم ہوئے. ابو سفیان نے قریش کا لشکر ترتیب دیا 4000 افراد اور لشکر میں 300 گھوڑے، 1000 اونٹ، اور مکہ سے نکلے آگے مر الزہران پہ جا کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں اور قبائل کو اکٹھا کیا. قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجع، قبیلہ فزارہ، اور اب یہ لشکر 10,000 کا ہو گیا. وہاں سے روانہ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا، مشورہ لیا اور یہ کہا کہ یہ لوگ تو اتنے زیادہ کہ ہم ان کے تو چوتھا حصہ بھی نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا خندق کھودنے کا.
کہ دیار فارس میں اگر دشمن کا ایسے حملہ ہوتا تھا تو چونکہ یہ فارس کے رہنے والے تھے، ہم یہ کیا کرتے تھے، دفاع ہو جاتا تھا، دشمن نامراد ہو جاتا۔ حضور نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کر لیا اور صحابہ کرام کو لے کر خندق کھودنے کے لیے نکلے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی، ان کو مدینہ طیبہ میں اپنا جان نشین مقرر کیا اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید ابن حارثہ کو دیا اور انصار کا جھنڈا حضور نے سعد ابن عبادہ کو دیا، اور یہ 3000 افراد کا لشکر مدینہ طیبہ سے باہر نکلا اور بچوں کو، خواتین کو مدینے کے اندر ہی رہنے دیا، اور 15 سال سے کم جن کی عمریں تھیں ان کو حضور نے ساتھ جانے کی اجازت صغیر السن بچے ان کو لے لیا، لیکن قتال کی اور میدان جنگ میں جانے کی ان کو حضور نے اجازت نہ دی۔ اور تمام صحابہ نے جا کر بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ خندق کھودنی شروع کی، جو تقریباً 3.5 میل لمبی اور 5 گز گہری اور آپ نے خندق کے حصے تقسیم کر کے دیے، کس کو کتنی کھودنی ہے، 10 آدمیوں کی جماعت بنائی اور 10 گز کھودنی ہے، دن رات ایسے لگے رہے، کھودتے رہے۔ موسم انتہائی سردی کا، رات دن کی مصروفیت کی وجہ سے، اور خوراک بھی نہیں، خورد و نوش کا سامان نہیں، اور پھر بھی خندق تیار کی۔ جب خندق تیار کی اتنے میں پھر دشمن پہنچ گیا، اور 4 گنا زیادہ دشمن۔ پھر مزید یہ کہ بنو قریظہ، یہ یہودیوں کا جو تیسرا قبیلہ تھا مدینہ طیبہ کے اندر ہی اور مسلمانوں کے قریب ہی، مسلمانوں سے تھا تو عہد، لیکن انہوں نے بھی بدعہدی کر دی، غدر کر دیا، عہد توڑ دیا اور دشمنوں کے مددگار بن گئے، اور دشمن اس طرف خندق کے، مسلمان اس طرف، اور مسلمانوں نے جب خندق کھودی تو کھودتے وقت جو مٹی تھی اس مٹی کو مدینہ طیبہ کی طرف کیا تاکہ یہ اوٹ بنی رہے، اور اس کے پیچھے صحابہ کرام دشمن سے بچاؤ بھی حاصل کریں۔ اور پھر تقریباً 1 مہینے تک جانبین سے
تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا، پتھراؤ ہوتا رہا، اور آخر اللہ نے آندھی مسلط کی جس سے دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں الٹ گئیں، چولہے بجھ گئے، سواریوں کے جانور بدکنے لگے، اور محاصرہ انہوں نے ختم کیا، ختم کر کے پھر انہیں واپس جانا پڑا۔ یہ خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ بیچ میں روایات میں جس طرح جہاں جہاں تشریح کی ضرورت آئے گی تو وہ کانوں میں انشاءاللہ ڈالتا رہوں گا۔ تو یہ قصہ، اس کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی تھی۔ اور غزوہ احزاب اس لیے کہ سارا کا سارا عرب امنڈ آیا، قبائل امنڈ آئے، یہودی بھی اس میں شامل، اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جانے لگا۔ تو یہ عنوان ہے، اس عنوان کی مختصر سی تشریح آپ کے کانوں میں آ گئی۔ قال موسیٰ ابن عقبہ کانت فی شوال سنۃ 40۔ موسیٰ ابن عقبہ نے فرمایا کہ یہ غزوہ خندق شوال 4 ہجری میں ہوا۔ یہ شوال میں ہوا اور ماہ شوال ہجری 4۔ لیکن یہ جو روایت ہے امام بخاری نے اس کو ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف اقوال ہیں کب ہوا۔ امام بخاری نے اسے اختیار کیا، یہ شوال میں اور 4 میں ہوا۔ اس کو اس لیے اختیار کیا کہ اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی، جنگ احد، اور جنگ احد شوال 3 ہجری میں، عبداللہ ابن عمر اس وقت تھے 14 سال کے، غزوہ خندق میں 15 سال کے ہوئے ان کو اجازت ملی، احد میں اجازت نہیں ملی، 14 سال کے تھے، 15 میں اجازت مل گئی اس لیے کہ 15 سال کے ہو گئے، تو یہ وہ 3 میں ہوا، یہ 4 میں ہوا، یہ 1 سال۔ اس لیے امام نے اس قول کو اختیار کیا۔ لیکن راجح قول کے مطابق اور صحیح قول کے مطابق یہ شوال 5 ہجری میں ہوا۔ اور امام بخاری نے جو قول اختیار کیا یہ قیاس پر مبنی ہے۔ اس کی توجیہ یوں کی جائے گی کہ 3 ہجری احد کے موقع پر ابن عمر 14 سال کے تھے، کا مطلب یہ کہ 14ویں سال میں لگ گئے تھے، 13 پورے ہو گئے، 14ویں میں تھے۔ اور شوال 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا، 2 سال۔ تو اب 14واں سال پورا ہو گیا، 15واں بھی پورا ہو گیا، 16ویں میں لگ گئے، تو یہ 2 سال کا فرق یوں۔ اب 15 کے ہو گئے، اور پہلے احد کے موقع پر 14 سال میں چل رہے تھے، اور بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ عربوں کے ہاں
طریقہ یہ ہے کہ کسر کو حذف کر دیتے ہیں. جگہ جگہ یہی آئے گا، کسر کو حذف کر دیتے ہیں. اور مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے 60 سال، حالانکہ تحقیقی قول یہ ہے کہ 63 سال رہے. بعثت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں 10 سال رہے، حالانکہ 13 سال رہے. 3 کو کسر کو حذف کر دیا. تو یہ کسر کو حذف کر کے راؤنڈ عدد بتا دیا کرتے تھے. یہاں پر بھی یہی ابن عمر کی عمر کے اندر جو کسر تھا اس کسر کو ختم کر دیا. تو اس طرح تحقیقی قول یہی ہے کہ یہ شوال 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، 4 میں نہیں. به قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد. احد کے دن ابن عمر کو حضور کے سامنے پیش کیا. عرضہ پیش کیا. پیش کیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاد میں جانا چاہ رہا ہے اور حضور نے دیکھا، ملاحظہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ ابن 14، اور وہ تھے 14 سال کے. فلم یجزہ، تو حضور نے اجازت نہیں دی. وعرضہ یوم الخندق، اور پیش کیا انہیں حضور کے سامنے خندق کے دن. وہوا ابن 15، اور وہ تھے 15 سال کے. فاجازہ، تو اجازت دے دی. تو اس روایت سے امام بخاری نے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے متعلق کہا کہ یہ 4 میں ہوا. جب احد 3 میں ہوا وہ تو پکی بات ہے. شوال 3 اور یہ شوال 4. تو اس کا جواب، اس کی توجیہ کانوں میں ڈال دی کہ جس وقت ابن عمر پیش کیے گئے احد میں تو 14 سال کا مطلب یہ ہے کہ 14واں سال شروع ہو چکا تھا، 13 سال پورے. اور 2 سال بعد 14واں بھی پورا ہو گیا، 15واں بھی پورا ہو کر 16ویں میں لگ گئے تو 15 پورے ہو گئے. کسر کو 20 سے نکال دیا تو اب یہ ابن عمر کو اجازت مل گئی، 15 سال کے ہو گئے. اس لیے تحقیقی قول یہ ہے، اور امام بخاری کا جو قول ہے اس کے اوپر یہ دلیل پیش کی تھی، اس دلیل کا جواب یہ آ گیا. بي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہم حضور کے ہمراہ تھے، فی الخندق، خندق میں. وہم یحفرون، اور وہ خندق کھودتے تھے. صحابہ کرام خندق کھودتے تھے. ونحن ننقل التراب، اور ہم مٹی منتقل کرتے تھے. علی اکتادنا، اپنے کندھوں پر.
اپنے کندھوں پر، یعنی کندھوں پر اٹھا اٹھا کر ٹوکروں میں مٹی کو باہر پھینکتے، اور 3.5 میل لمبی خندق کھودنی تھی، جس کا طریقہ یہ طے ہوا کہ 10 افراد کو 10 گز زمین سپرد کر دی گئی اور اسے کھودنے پر مامور تھے، اور سب نے مل کر خندق کھودی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں بنفس نفیس شرکت کی۔ اور مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے اپنے کندھوں پر، اور مدینہ طیبہ کی سمت میں پھینکتے تھے، اس طرف ڈال رہے تھے تاکہ ایک بند بن جائے، ایک پشتہ بن جائے، اور کافر سامنے آئیں تو اس پشتے کے پیچھے چھپ جائیں، اس پشتے کے پیچھے سے ہو کر تیروں سے نشانہ بازی کریں۔ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَىٰ أَكْتَابِنَا فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار۔ اے اللہ، کوئی زندگی نہیں مگر آخرت کی زندگی، لا عیشہ، کوئی زندگی نہیں، الا عیش الآخرہ، مگر آخرت کی زندگی، یعنی زندگی تو در حقیقت آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کے اندر رہنا کیا ہے، چند روزہ۔ فاغفر للمہاجرین والانصار، آپ مغفرت فرما دیجئے مہاجرین کی اور انصار کی۔ تو یہ رجزیہ اشعار آپ پڑھتے، جب محنت کا کام کوئی کرتا ہے تو اس محنت میں تھکاوٹ آ جاتی ہے، اور نشاط پیدا کرنے کے لیے اس طرح اشعار پڑھتے جس سے چستی آ جاتی، جیسا کہ روایتوں میں آیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کریم کا درس دیا کرتے، احادیث کا درس دیا کرتے، تھک جاتے تو کسی سے فرماتے کہ دور جاہلیت کے شعر سناؤ، اور اس سے طبیعت کے اندر نشاط پیدا ہو جاتا، تازہ دم ہو جاتے۔ تو اس طرح یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز تھا کہ تھکاوٹ ہو گئی، دن رات محنت مشقت مجاہدہ کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، اور نشاط پیدا کرنے کے لیے حضور نے یہ دعائیہ جملہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار۔ بي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد سمعت أنسا رضي الله عنه وعنهم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خندق کی طرف نکلے، فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارُ، اچانک دیکھا مہاجرین اور انصار، یحفرون فی غدات باردۃ، خندق کھود رہے ہیں ٹھنڈی صبح میں،
اور چونکہ وہ زمانہ ایسا کہ ناداری کا زمانہ، کوئی خادم نہیں، نوکر نہیں، فلم یکن لہم عبید، ان کے کوئی غلام تھے نہیں، یعملون ذالک کہ وہ یہ کام کرتے، لہم ان کے لیے، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، تو جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہ ان میں تھکاوٹ ہے اور بھوک ہے، نصب تھکاوٹ، جوع بھوک، بھوکے بھی ہیں اور تھکاوٹ بھی ہے. یہ کسی نے کچھ لکھا ہے، مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آیا. ذیقعدہ 5 ہجری، یہ تو سمجھ میں آ گیا. آگے حرمت ماں میں لڑے، اور جیسا کہ بتلایا شاید اس کا سوال کا مطلب یہ ہے کہ شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، تو ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینہ تو ہیں حرمت والے، چوتھا مضر، رجب و مضر. تو یہ حرمت والے مہینوں میں کیسے لڑے؟ تو اس کا جواب بتا دیا کہ یہ شوال، ذیقعدہ نہیں، یہ شوال کا مہینہ تھا. جیسا کہ بتلایا کہ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور شوال 5 ہجری میں یہ غزوہ احزاب ہوا. تو اس قول کو لیں تو اب اشکال ہی نہیں ہوگا، حرمت والا مہینہ تو تھا ہی نہیں. شوال یہ حج کے مہینوں میں سے ہے، لیکن حرمت کے مہینے تو ہیں ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، وہ اور ہیں، یہ اور ہیں. لہذا اگر یہ پوچھا تو اس کا جواب تو یہ ہو گیا، کچھ اور پوچھا تو پھر اس کی وضاحت کر دیں. تو صحابہ کرام بھوک اور تھکاوٹ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی بھوک تھکاوٹ کو دیکھا تو انہیں حوصلہ تسلی دی اور فرمایا، قالا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، اصل عیش، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. تو یہ ٹھنڈی صبح، تھکاوٹ بھی ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں، تو حضور نے صحابہ کے اندر جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اے اللہ، بے شک زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، آپ انصار کی بھی مہاجرین کی بھی بخشش فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے. اور آگے فقالوا مجیبین لہو،
صحابہ کرام، انصار اور مہاجرین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں جواب دیتے، نحن الذین باجعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، باجعوا محمدا علی الجہادی، جہاد پر، ما بقینا ابدا، جب تک ہماری زندگی باقی ہے، جب تک زندگی باقی ہے تو ہم ایسا حضور کے ساتھ ہو کر لڑیں گے اور جان دے دیں گے، میدان جنگ چھوڑیں گے نہیں، جب تک جان میں جان ہے لڑیں گے دین اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ ہم نے ہاتھ کے اندر ہاتھ دیا، اور یہ ہم وہ ہیں، نحن الذین باجعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو یہ حضور کو جواب دیتے تھے، آگے سے انصار اور مہاجرین، حضور نے ان کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے وہ جملہ کہا تاکہ تھکاوٹ بھی ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تازہ دم ہو جائیں۔ بے قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدینہ، مہاجرین اور انصار نے خندق کھودنا شروع کیا، حول المدینہ، مدینہ کے ارد گرد۔ مدینہ کے ارد گرد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاروں طرف، تین اطراف تو مدینہ طیبہ کی ایسی تھیں کہ وہ محفوظ، نخلستان تھے، عمارتیں تھیں، ان سمتوں سے تو دشمن آ نہیں سکتے تھے، اور ایک سمت ایسی تھی، حرائے شرقیہ اور حرائے غربیہ، اس سمت میں کھودی۔ اگر اللہ نے دکھایا ہے مدینہ طیبہ، تو اب بھی وہ نشانات اور وہ جگہ ہیں جہاں خندق کھودی تھی، اللہ لے جائے تو دیکھ بھی لینا، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو یہ حول المدینہ کا یہ مطلب نہیں کہ مدینہ کے چاروں طرف، بلکہ تین اطراف تو مدینہ طیبہ کی ایسی تھیں، ادھر سے دشمن نہیں آ سکتا تھا، اور جس سمت سے دشمن کے آنے کا امکان تھا، یہ اس سمت سے خندق کھودی گئی، اور 3.5 میل کا وہ فاصلہ تھا، 3.5 میل لمبائی اور 5 گز، ایک گز میں 3 فٹ ہوتے ہیں، یعنی 15 فٹ جو وہ گہری، اور ایسے ہی 15 فٹ چوڑی بھی، چوڑائی بھی اتنی، اور 10 آدمیوں کی جماعتیں بنا لی، اور وہ کھودتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس میں حصہ لیا۔ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ، اور مٹی کو منتقل کرتے تھے اپنے کندھوں پر، متون متن کی جمع، کندھا پشت، یعنی ٹوکریوں میں ڈال ڈال کر مٹی کو اندر سے، خندق کے اندر سے نکالتے، اور مدینہ طیبہ کی جو سمت اس میں ڈالتے تاکہ پشتہ بنتا رہے۔ وہم یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے، اور وہ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے، کیا تھے؟ نحن الذین باجعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جیسا کہ بھی اس کا معنی کیا گزرا۔
قال یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں، قال کا فاعل راوی انس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے اس حال میں وہ یجیبہم، کہ آپ ان کو اس کا جواب دے رہے تھے. جب صحابہ نے کہا نحن الذین باجعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جواب میں ان سے کہتے اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ. اے اللہ، نہیں ہے کوئی خیر مگر آخرت کی خیر. خیر بہلائی، اچھائی تو بہلائی نہیں ہے مگر آخرت کی. فبارک فی الانصار والمہاجرہ، انصاروں میں اور مہاجرین میں برکت عطا فرما. جیسا کہ اور روایت میں آیا ان کے لیے برکت کی دعا، آگے ان کی اولادوں کے لیے، ان کی اولادوں کی اولادوں کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی تھی. قالا، راوی کہتے ہیں حضرت انس، حضور کے خادم خاص حضرت انس، وَيُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ کفَّیْ من الشعیر، اور لائے جاتے 2 ہتھیلیوں بھر جو شعیر، جو کفے تسنیہ کا صیغہ ہے یہ، تو 2 ہتھیلیاں بھر کے، مل مانا بھرنا، جو لائے جاتے، یعنی جو سے مراد جو کا آٹا. فیصنع لہم بإحالۃ سنخۃ، پھر انہیں بنا دیا جاتا صحابہ کرام کے لیے ایسی چربی سے جس میں ہیک ہوتی. احالہ کہتے ہیں چربی کو، اور سنخا کے معنی جس کے اندر کچھ باسی ہونے کی وجہ سے ہیک آ گئی، کچھ تعفن سا آتا ہے. تو جو کو بنانے کے لیے، جو کے آٹے کو بنانے کے لیے، ستو بنانے کے لیے ضرورت تو ہوتی تھی گھی کی، لیکن گھی تھا نہیں، اور چربی بھی کئی دنوں کی پرانی، جانور کئی دن پہلے ذبح کیا تھا اس کی چربی، اور اس کے اندر جو کہ اس آٹے کو پکایا جاتا، اور جس کی وجہ سے اس چربی کے اندر بو ہوتی، وہ ہلکی ہلکی بو اس جو کے آٹے میں بھی آ جاتی، یہ ہیٹ سی پیدا ہو جاتی. توزع بین ایدی القوم، اور وہ باسی چربی میں پکی ہوئی جو قوم کے سامنے رکھ دی جاتی. توزع رکھ دی جاتی، بین یدی القوم، قوم کے سامنے کیا چیز رکھ دی جاتی کہ وہی چربی میں پکی ہوئی، باسی چربی میں پکی ہوئی وہ جو قوم کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے رکھ دی جاتی. والقوم جیاع، اور قوم بھوکے ہوتے تھے، صحابہ کرام بھوکے، ناداری کا زمانہ. وہی بشاعۃ فی الحلق، اور وہ اٹکتی تھی حلق میں. ایک تو اس سبب سے کہ جو کے اندر کچھ بھوسی بھی ہوتی ہے، اس لیے حلق کے اندر اٹکتی ہے.
دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو چربی ملائی گئی، چربی کے اندر بھی ہیٹ، پکایا گیا باسی چربی میں، وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ، اور اس کی ہیٹ ہوا کرتی تھی، اور اس کی بو بدبو ہوتی تھی، ریح منتن بدبودار، تو جس کی وجہ سے وہ ہیٹ ایسی ناگوار بو، لہذا اسے حلق سے اتارنا مشکل، لیکن اس کے علاوہ کوئی غذا اور تھی نہیں۔ صحابہ کرام اسی کو پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کرتے، حلق سے اتار لیتے تاکہ کچھ نہ کچھ پیٹ میں تو پہنچ جائے، کچھ نہ کچھ قوت حاصل ہو جائے۔ تو قوت کے حصول کے لیے صحابہ کرام اسی کو ہی کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار تھا خندق کھودتے وقت، ان مشکلات کے ساتھ خندق کھودی، اور ان مشکلات میں رہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور اسی لیے ان کے مناقب ہیں، اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ آگے والی روایت ذرا طویل ہے، اللہ نے توفیق دی تو پھر پڑھیں گے۔ تھوڑی سی مزید بات اتنی سن لو کہ غزوہ خندق کا سبب یہ ہوا کہ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا، اور یہ بنو نذیر کے سردار مختلف جگہوں میں پہنچ گئے، مسلمانوں کے لیے دل میں غیظ و غضب رکھتے تھے کہ انہوں نے ہمیں بے دخل کیا اپنی زمینوں سے، مکانات سے، شہر سے۔ تو ان قبیلہ بنو نذیر کے سرداروں میں سے ایک سردار حیی ابن اخطب مکہ گیا، اور مکہ والوں کو، قریش کے لوگوں کو حضور کے خلاف مقابلے پر آمادہ کیا، اور دیگر بنو نذیر کے سردار کنانہ ابن ربی نے بنو غطفان کو مقابلے کے لیے تیار کیا، اور انہیں لالچ دی کہ خیبر کے اندر جو کھجوریں ہیں، جو باغات ہیں، تو نصف پیداوار ہم تم کو دیں گے۔ یہ سن کر عیینہ ابن حزن فزاری، یہ قبیلہ بنو غطفان کا سردار تھا، وہ تیار ہو گیا، اور پھر اس طرح مکہ سے ابو سفیان نے 10,000 آدمیوں کی جمعیت لی اور مسلمانوں کو فنا کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ سبب ہوا۔ تو حضور نے پھر مشورہ لیا، سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدود متعین فرمائی، خط کھینچ کر کہ 10 آدمی یہ زمین کھودیں، اور زمین جب خندق کھود دی گئی 6 دنوں میں تیار ہو گئی، دشمن بھی پہنچ آیا، 1 مہینے تک یا 20 دنوں تک سنگ باری سے تبادلہ ہوتا رہا،
نیزہ بازی سے، تیر اندازی سے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے دشمنوں کے اوپر نازل کر دیا عذاب کو، تن ہوا آئی، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا. تو یہ ہے غزوہ احزاب سے متعلق بات. اللہ تعالی صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی، دین اسلام کے ساتھ محبت کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.